ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اصل کنڈا تو یہ مٹی کا جو برتن ہے نا، وہ گہرا برتن مٹی کا جو ہوتا ہے نا اس کو کنڈا بولتے ہیں. تو اب یہ کہ اندر میں جو ہے وہ کھیر ہے تو پوری ہے، اس کو کھیر بولتے ہیں. ہم لوگ میمن لوگ اس کو کھیرج بولتے ہیں، کھیرج، کھیرج پوری. جی ہاں کنڈا تو ہاں کنڈا عام ہے، ویسے یہاں بھی کنڈا بولتے ہیں، لیکن عوام یہ سمجھتے ہوں کہ اندر میں جو ہے وہ کنڈا ہے. اندر میں کنڈا نہیں ہے، اندر میں جو ہے نا وہ شیطان کا کنڈا کرتا ہے، سمجھے. تو باقی یہ کنڈا جو ہے نا یہ مٹی، اس کو عام طور پر کنڈا، بلکہ کنڈا اسی کو بولتے ہیں، مگر یہ بھی صحیح معنی میں کنڈے نہیں ہیں. یہ مٹی کے سمجھو یہ برتنیں یا تھالیاں یا تھالے یا پراتے اس ٹائپ کی چیزیں. کنڈا گہرا ہوتا ہے، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ربڑی وغیرہ بھرتے ہیں جس میں، یہ ہے اصل کنڈا غالباً. بہرحال تو اس کو کنڈا بولیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مطلب شرعی اصطلاح تو ہے نہیں ہے. تو کنڈا اس لیے بولتے ہیں. اصل کوری مٹی میں اگر یہ جمائی جائے نا کھیر تو وہ ٹیسٹی بنتی ہے. تو کسی نے ہو سکتا ہے مشہور آدمی نے نیاز کی ہوگی جب یہ، تو وہ سمجھدار ہوگا، اس کو تجربہ ہوگا، اس نے کوری مٹی میں یہ کھیر جمائی ہوگی، تو یوں وہاں اطراف میں کوری مٹی میں جمانا شروع ہوا ہوگا، تو یوں اس کا نام پڑ گیا ہوگا کنڈا، میرا گمان ہے. تو اب لوگ یہ نہیں کہ وہ بھیڑ چال بس وہ جو کنڈا کنڈا کر رہے ہیں وہ کنڈے میں رکھتے ہیں. تو یہ جیسے یہ کنڈے پالش والے ہیں جو اس وقت میرے پاس ہے نا، اس میں جمانے سے تو اس میں جمائی گئی ہے، شاید ایسا نہ ہو، وہ جمی ہوئی ڈالی ہوگی پکا کر، واللہ اعلم. تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو وہ کوری. اب بھی مطلب یہ جو کچن والے اور جو کھیر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے برتنوں میں، تو وہ جما کر اس میں کنڈی چھوٹے چھوٹے کنڈے ہوتے ہیں اس میں، تو وہ ٹیسٹی ہوتی ہے. تو اس طرح کے کنڈے کورے ہو سکتا آتے بھی نہ ہوں، کم آتے ہوں. اب اس کا رواج کم ہو گیا نا ہمارے یہاں مٹی کے برتنوں کے استعمال کا. تو کنڈے میں ہو یا اسٹیل کے برتن میں ہو یا ایلومینیم کے برتن میں ہو، جس میں چائے کھا سکتے ہیں. کانچ کے برتن میں بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اس کی قید نہیں ہے. سارا سال کھا سکتے ہیں، ایک ہی دن کھا سکتے ہیں، یہ بھی قید نہیں ہے. گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، ایسی بھی کوئی قید نہیں ہے. چاہے گھر میں کھائیں چاہے گھر کے باہر نکالیں، کہیں بھی لے جائیں، کسی کو دیں لیں، سب شریعت کے دائرے میں جو بھی رہ کر کریں گے سب جائز ہے، وہ کار ثواب. پنجاب میں ہمارے گھر میں بھی ہر سال ایک پاؤ بڑھاتے ہیں. ایک پاؤ بڑھاتے ہیں، صحیح. کہا جاتا ہے کہ ایک سال ہر سال ایک پاؤ بڑھانا ہی بڑھانا ہے. نہیں، یہ اگر واجب کر لیں گے اپنے اوپر یہ تو غلط ہے. ویسے اگر یوں کہ چلو بھائی ایک پاؤ بڑھا لیا کریں گے تو یہ تو پھر کم بڑھانا ہوا. لیکن مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، پاؤ بھر کی نہیں بڑھ رہی. نہیں، منت بھی اس کی منت وہ منت نہیں ہے جیسے کہ کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نیاز کریں گے آئندہ سال پاؤ بھر بڑھا دیں گے، تو یہ نظر شرعی نہیں کہلاتی. نظر شرعی اور چیز ہے، اس کی الگ تفصیل ہے. شرعی منت یہ نہیں ہے، یہ بس وہ بزرگوں کی نظر و نیاز ادباً بولتے ہیں. ایکچولی یہ فاتحہ ہے، فاتحہ. تو اپنے جیسے عزیزوں کا ہم فاتحہ کرتے ہیں، تو بزرگوں کو کہ فاتحہ کو ادباً نیاز نظر اس طرح کہتے ہیں. جیسا کہ بیٹھ جا، بچے کو بولتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور کوئی بڑا تشریف رکھیے، معنی ایک ہی ہے. تو اسی طرح وہ فاتحہ اور نظر و نیاز اس کو یوں سمجھ لیجیے. تو اگر ضروری سمجھا کہ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، تو پھر ایسا سمجھنے والا خود گناہ گار ہے کہ وہ شریعت پر افترا کیا کہ اس کو اس نے واجب قرار دیا. واجب نہیں ہے، یہ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے. کوئی زندگی میں کبھی کھیر پوری نہیں کی اس نے، تو اس کو کوئی قیامت میں اس سے اس کا احتساب نہیں ہے کہ تم نے کیوں نہیں کی، اس کو کوئی عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے. نہیں کی. ہاں، جس نے ناجائز سمجھ کر ہر سال کھائی تب بھی وہ گناہگاری ہے، تو اس کو ناجائز کہنے کی وجہ نہیں ہے.
اور واجب کہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ یہ ناجائز ہے، ایک جائز کام ہے. جیسے بریانی کھانا بھی تو جائز ہے، اس پر کوئی کلام نہیں کرتا. شادیوں میں بریانی ہی پکے اور 20 طرح کے آئٹم پکے، اس پر کلام کبھی کوئی نہیں کرتا. یہ کھیر پوری، تو کھیر پوری کی نسبت دراصل آل رسول سے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ولیوں کے سردار سے، عاشقان اہل بیت و صحابہ. ہم تو عاشقان صحابہ بھی ہیں الحمدللہ. تو عاشقان اہل بیت و صحابہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ہیں تو شیطان جو ہے بعض اوقات وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیوں، تو اس کی دلیل کیا، تو ہمیشہ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ کسی چیز کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. یعنی شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا وہ جائز ہے، ورنہ تو بہت ساری باتیں ناجائز ہو جائیں گی. مائک پر بولنا شریعت نے کب کہا کہ مائک پر بولا کر، تو جائز ہے نا، منع بھی تو نہیں کیا نا. صرف یہ سارا سسٹم ہی نیا ہے. اس لیے وہ کھیر پوریاں ہی کیوں نہ جائز ہو جائیں، جائز ہیں، کار ثواب ہے. اللہ کرے کہ ہم زندگی بھر یہ برکتیں لوٹتے ہی رہیں. جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے، میری سونی مرشد دا